بچوں کو گھمانے پھرانے جاتی تو ڈرائیور کو بھی ساتھ لے جاتی، جو خود کھاتی اسے بھی کھلاتی۔ ڈرائیور بھی بچوں پر جان چھڑکتا۔ رات ہوتی تو بے فکر ہو کر ڈرائیور کو کوارٹر میں سلا لیتی، لیکن ایک رات کوارٹر کی چھت ٹپکنے لگی تو ڈرائیور کو بولا آج میرے کمرے میں سو جاؤ، مگر اس رات ہوش اڑ گئے جب میرے شوہر نے ایک جوان اور خوبصورت ڈرائیور رکھا تھا۔ جب پہلی بار میں نے اسے دیکھا تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والا نظریں پلٹنا بھول جائے، اور میں حسن پرست عورت تھی، خود بھی حسین تھی، مگر میرا شوہر ذرا بھی پیارا نہ تھا۔ ہمارے ہاں رواج تھا کہ شادی کے بعد ہی دلہن دولہا کو دیکھتی تھی، نہ تصویر دکھائی جاتی تھی، نہ ہی ہماری رضامندی پوچھی جاتی تھی۔ یہ سب فیصلے ہمارے بڑے کرتے تھے۔ میری شادی پر بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں خوبصورت تھی، اس لیے خواب بھی میں نے ایسے ہی شوہر کے دیکھے تھے۔ مجھے لگا میرے والدین میرے لیے ایسا ہمسفر تلاش کریں گے جو دیکھنے میں مجھ جیسا ہی ہو۔ عاصم سے جب میری منگنی ہوئی تو میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے کوئی اس کی تصویر ہی دکھا دے، لیکن نہیں، میرے والد اس معاملے میں بڑے سخت تھے، اور میری والدہ میرے والد سے بے حد ڈرتی تھی۔ ان سے یہ نہیں کہہ سکتی تھیں کہ عاصم کی تصویریں منگوا دیں، لیکن بڑی بہن جو عاصم کو دیکھ کر آئی تھی بڑی تعریفیں کر رہی تھی۔ پھر میری بڑی دونوں بہنوں کے شوہر بھی خوش شکل تھے، میری بہنوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جچتے تھے۔ میں نے سوچا ظاہر ہے میرے والدین نے میرے لیے بھی ایسا ہی شوہر تلاش کیا ہوگا۔ شادی پر ہمارے ہاں یہ رسم بھی تھی کہ دلہن کا گھونگھٹ نکال کر ہی اسے دلہا کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا، اس لیے میں اب تک عاصم کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ سسرال پہنچی تو مجھے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ رات کو ہی عاصم کمرے میں آئے۔ میں گھونگھٹ کے اندر ہی شرمائی شرمائی سی بیٹھی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا میں دیکھ کر اپنی نظریں چرا گئی۔ عاصم میرے تصور سے بالکل برعکس تھے۔ سانولی رنگت، بھدے نینک، سامنے کے دو دانت مسکرانے سے باہر صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھوں میں آنسو جھلک گئے۔ جب عاصم نے میرا ہاتھ پکڑا تو اپنے سفید دودھیا رنگت والی کلائی مجھے عاصم کے سامنے ہاتھوں میں بری سی لگ رہی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آخر میرے ماں باپ نے عاصم کے اندر کیا دیکھا تھا؟ میں کیسے اس شخص کے ساتھ ساری زندگی گزاروں گی؟ میرے یوں رونے پر عاصم میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں کیا وجہ بتاتی؟ جو اصل وجہ تھی اگر وہ بتا دیتی تو شاید مجھے چھوڑ دیتے۔ اس لیے میں نے کہا گھر والوں سے اداس ہوں۔ ہمارے ہاں طلاق کا بھی کوئی تصور نہ تھا۔ دلہا پسند ہو یا نہ ہو، لڑکی کو بس وہیں زندگی گزارنی پڑتی ہے جہاں اس کے والدین اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں بھی جانتی تھی کہ اب جو کچھ بھی ہے عاصم ہی ہے، دل ملے یا نہ ملے، نصیب تو مل ہی چکے تھے۔ چند دن بعد جب میں اپنے میکے رہنے گئی تو میں نے اپنی والدہ اور بہنوں سے کہا کہ آپ نے کیا دیکھ کر میری شادی عاصم سے کی؟ یہ کہتے ہوئے آنسو چھلکنے لگے۔ میری بہنیں مجھے ہکا بکا دیکھنے لگیں۔ میری والدہ کہنے لگیں کیا کمی ہے اس میں؟ اچھا خاصا کماتا ہے، بلکہ تم تو اپنی دونوں بہنوں میں زیادہ سکھی زندگی گزارو گی۔ عاصم کا اپنا بڑا گھر ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، گاڑی ہے۔ تمہاری بہنوں کے شوہر تو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، موٹر سائیکل پر ہی تمہاری دونوں بہنیں شوہروں کے ساتھ آتی جاتی ہیں۔ میں نے کہا اماں میں نے زندگی انسان کے ساتھ گزارنی تھی، اس کے گھر کے اور گاڑی کے ساتھ نہیں۔ میں بھی موٹر سائیکل کا سفر کر لیتی، کرائے کے گھر میں رہ لیتی، پر شوہر تو ایسا ہوتا جسے دیکھنے کا جی چاہتا۔ میری ماں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، کہنے لگیں بہت ناشکری عورت ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے وہ، اچھا خاصا ہی تو ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو تو اچھا خاصا ہی لگے گا، پسند جو آپ کی ہے میری تو نہیں ہے۔ میں اپنے والدین سے اس قدر بدظن ہو گئی تھی کہ میں نے ان کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ زیادہ وقت میں عاصم کے گھر پر ہی گزارتی تھی۔ اس کے والدین حیات نہ تھے، بہت بڑا گھر تھا، بہت نوکر چاکر تھے، سب کچھ تھا، بس جس کے ساتھ مجھے وقت گزارنا تھا وہ مجھے پسند نہ تھا۔ جب بھی عاصم میرے ساتھ بیٹھتا باتیں کرتا تو میں بہانے سے اٹھنے لگتی، کہتی میرے سر میں درد ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کبھی یہ کہتی کہ میں پورا دن ملازموں سے کام کرواتے کرواتے تھک جاتی ہوں، میں جلدی سونے کی عادی ہوں۔ جو بہانہ مجھے سمجھ آتا میں اسے بناتی رہتی۔ وہ چپ چاپ ایک ٹک مجھے دیکھتا رہتا، پھر بڑے پیار سے کہتا اچھا ٹھیک ہے تم سو جاؤ، دن بھر کی تھکی ہوئی ہو۔ میں جتنا اس سے کتراتی وہ اتنا ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرتا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی۔ یہ وقت عورت کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوشی سے ہواؤں میں اڑتی رہتی ہے، اور میں رونے لگی تھی۔ بڑی مشکل سے میں ایک بدصورت شوہر کو برداشت کر رہی تھی۔ اب اس کا بچہ، ظاہر ہے وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ عاصم بہت خوش تھا، میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ اب تو اس نے میرے لیے 24 گھنٹے کی ملازمت رکھ دی تھی، تاکہ میں اٹھ کر پانی کا گلاس بھی خود نہ پیوں۔
لیکن میرے شکوے ابھی بھی ختم نہ ہوئے تھے۔ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن شکر تھا وہ مجھ پر گیا تھا، میری طرح ہی خوبصورت تھا، اس لیے میں نے اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت کی۔ لیکن اس کے بعد جب میرے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ اپنے باپ پر تھا اور میں اسے ہاتھ بھی نہ لگاتی تھی، ملازمت سے کہتی تھی تم ہی اسے سنبھالو۔ بہرحال یہ ہوا تھا کہ میں نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ مجھے زندگی یوں ہی گزارنی ہے جب تک کہ وہ ڈرائیور ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ عاصم نے میرے اور گھر کے لیے ایک پٹھان ڈرائیور کو رکھ لیا۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ ایک ٹک میں اسے دیکھے جا رہی تھی اور وہ شاید میری نظروں سے گھبرا کر نظریں چرانے لگا۔ بار بار وہ چور آنکھوں سے مجھے دیکھتا۔ جب مجھے اپنی طرف متوجہ پاتا تو نظر چرا لیتا۔ وہ 22-23 سالہ نوجوان تھا، لیکن حسن کا شاہکار تھا۔ میرے شوہر نے اس سے 2-4 سوال پوچھے کہ تمہیں گاڑی تو ٹھیک سے چلانی آتی ہے، کیونکہ تمہیں میں گھر کے لیے ڈرائیور رکھنا چاہتا ہوں، بیوی بچوں کا معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ منہ میں نسوار ڈالے تم گاڑی چلاؤ اور کہیں نہ کہیں ٹھوک دو۔ یہ سن کر وہ پٹھان نوجوان مسکرانے لگا تو اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل تو جیسے میری جان لینے لگا تھا، اور میرے شوہر سے کہنے لگا نہیں صاحب، میں نسوار نہیں کھاتا اور گاڑی بھی بڑی احتیاط سے چلاتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ میں یہ سن کر بڑی خوش ہو گئی تھی کہ میرے شوہر نے اس ڈرائیور کو نوکری پر رکھا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح 7 بجے تمہیں میرے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے اور اس کے بعد بیگم صاحبہ جہاں کہیں اسے لے جانا۔ ویسے میری بیگم باہر کم ہی آتی جاتی ہیں، ہاں لیکن شاپنگ کے لیے کبھی کبھار چلی جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگا جی صاحب جی، آپ بے فکر رہیں، مالکن کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ اب تو میرا زیادہ تر وقت باہر گھومنے پھرنے میں ہی رہتا تھا۔ جیسے ہی بچے اسکول سے آتے میں انہیں کھانا وانا کھلا دیتی اور کہا کرتی کہ چلو آج پارک میں گھومنے چلتے ہیں۔ بچے بھی بڑے حیران کہ ہماری ماں کو آج ہوا کیا ہے، کہاں وہ میری منتیں کرتے رہ جاتے تھے کہ ہمیں کہیں لے جائیں، لیکن میں گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ آج میں ان سے خود کہہ رہی تھی، وہ جلدی سے تیار ہو گئے، میں بھی آج خوب دل سے تیار ہوئی تھی۔ اچھا سا کڑاہی والا جوڑا پہنا، میک اپ کیا، بالوں کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی میں باہر آئی تو ڈرائیور اپنے کندھے پر رومال رکھے گاڑی کا شیشہ اور گاڑی صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، ہم نے پارک جانا ہے۔ وہ فوراً سر ہلاتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے مین دروازہ کھول دیا، میرے بچے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے اور میں خاموشی سے پارک کے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے بچے وہاں کھیلنے لگے، میں کچھ دیر تو جان بوجھ کر بار بار چہل قدمی کرتی رہی، اسے دیکھتی رہی، وہ نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا یا پھر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میں اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بری طرح چونکا۔ میں نے کہا تم بہت خوبصورت ہو، بڑی خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جس کی تم سے شادی ہوگی۔ وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً سے موضوع بدل دیا۔ پھر میں بچوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی، وہ باہر ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا آؤ، بچے شوق سے برگر کھاتے ہیں، آج تمہیں بھی برگر کھلا دیتی ہوں۔ برگر کا نام سن کر اس کے چہرے پر میں نے مسکان دیکھی تھی۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اس کا موڈ تو ٹھیک ہوا۔ وہ فوراً سے گاڑی لاک کر کے ریسٹورنٹ کے اندر آ گیا، لیکن بیٹھا دوسری ٹیبل پر تھا۔ میں نے ویٹر سے برگر لانے کے لیے کہا اور اس ڈرائیور کے لیے بھی آرڈر کر دیا۔ میں نے دیکھا وہ بڑا خوش ہو کر برگرز کھا رہا تھا، ساتھ میں پیپسی کی بوتل بھی پی رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کھانے پینے کا شوقین ہے، اس لیے جب بھی میں باہر جاتی تب ہی اسے آئس کریم کھلاتی، تو کبھی برگرز، کبھی پیزا، کچھ نہ کچھ کھانے کا لالچ دیتی رہتی اور وہ خوش رہتا، اور اسے میں ذو معنی باتیں بھی کرتی رہتی کہ مجھے وہ اچھا لگتا تھا۔ وہ چہرے پر ناگواری ڈالے میری باتیں سنتا تھا، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ میرے بچوں کے ساتھ بہت محبت کرنے لگا تھا۔ ایک بار دوپہر کے 11 بجے ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے حد پریشان تھا۔ کہنے لگا کہ آج میں بچوں کو جلدی ہی اسکول سے لے آتا ہوں، اگر میں نے ان کی چھٹی کا انتظار کیا تو سڑکوں پر پانی بھر جائے گا اور گاڑی بھی خراب ہو جائے گی، بچے پریشان نہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر ہی وہ فوراً سے بچوں کو لینے کے لیے چلا گیا۔ اس کا میرے بچوں کے لیے یوں پریشان ہونا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اب میں یہ کوشش کرتی تھی کہ جیسے تیسے بھی اعظم مجھ سے بدگمان ہو جائے اور مجھے چھوڑ دے، تاکہ میں کسی نہ کسی طرح اس ڈرائیور سے شادی کر لوں۔ عاصم اب تک گھر میں اور اپنی بہت سی زمینیں میرے نام کر چکے تھے، اس لیے مجھے جانتی تھی کہ اگر وہ مجھے طلاق بھی دے دیں گے تو میرے پاس ٹھیک ٹھاک دولت آ چکی ہے۔ مجھے خوبصورت لوگ پسند تھے، یا یوں کہہ لیں کہ خوبصورتی میری کمزوری تھی، اور اس کی خاطر میں کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔
چند دن بعد ہی ایک بار میرے شوہر کے نمبر سے فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو کوئی اجنبی تھا۔ جو خبر اس نے سنائی، پہلے تو میں دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ اس نے مجھے ایک ہاسپٹل کا نام بتایا اور میں فوراً سے کہا آپ یہاں پہنچ جائیں۔ میں نے جیسے ہی فون بند کیا فوراً سے باہر کی طرف لپکی۔ چند قدم میں نے تیزی سے بڑھائے لیکن پھر ایک دم سے رک گئی۔ میرے دماغ میں ایک شیطانی خیال آنے لگا کہ اگر میرا شوہر ہاسپٹل میں ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تشویشناک حالت میں ہو جب ہی ایک اجنبی کا فون آیا ہے۔ پھر میرے دل میں آیا کہ اچھا ہو کہ وہ مر جائے تاکہ میرا راستہ صاف ہو جائے۔ میں جان بوجھ کر اپنے شوہر کے پیچھے نہیں گئی۔ میں نے اپنا فون بھی آف کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میرا شوہر بچ گیا اور مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گی کہ مجھے تو کسی کی کال نہیں آئی، میرا تو فون ہی بند تھا۔ بہرحال کچھ دیر میں اس انتظار میں بیٹھی رہی کہ کب مجھے میرے شوہر کی موت کی خبر آئے۔ اچانک سے مجھے تیزی سے گاڑی گھر کے اندر نکلنے کی آواز آئی۔ میں فوراً سے اٹھ کر جب باہر آئی، چوکیدار بے حد پریشان تھا۔ دروازہ بھی پورا کھلا ہوا تھا۔ صحن میں گاڑی بھی کوئی نہیں کھڑی تھی۔ میں نے کہا یہ ڈرائیور کہاں گیا؟ چوکیدار کہنے لگا بیگم صاحبہ کے نمبر پر صاحب جی کے نمبر سے فون آیا تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس لیے ڈرائیور ان کے پاس گیا ہے۔ یہ سن کر میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیسے ہو گیا ایکسیڈنٹ؟ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں ہر بات سے لا علم ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں یوں رکھ لیں جیسے رو رہی ہوں، دعا کر رہی تھی کہ کاش میرا شوہر صحیح سلامت آ جائے۔ 2 گھنٹے بعد جب ڈرائیور واپس آیا تو میرا شوہر اس کے ساتھ ہی تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ اسے معمولی سی چوٹیں آئی تھیں۔ ہلکا سا لنگڑا کر چل رہا تھا اور ڈرائیور اسے سہارا دیتے ہوئے گھر کے اندر لے آیا۔ میں جان بوجھ کر اس سے سوال کرنے لگی کیسے ہو گیا ایکسیڈنٹ؟ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ حالانکہ مجھے ذرا بھی اس کی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو یہ افسوس تھا کہ وہ زندہ بچ کر کیوں آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی میں کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ ایسا کرو مجھے چائے بنا کر دے دو اور دوا بھی دے دو۔ میں نے اسے دوا دی، چائے بنا کر دی، یوں ظاہر کرنے لگی جیسے مجھے اس کا بڑا احساس ہو۔ اس کے بعد چند دنوں میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں بیمار رہنے لگا ہوں اس لیے اپنی باقی جائیداد بھی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چند پیپرز پر مجھ سے سائن کروا لیے۔ میں تو خوش ہو گئی تھی، لیکن ایک بار مجھے موقع مل گیا۔ اس بار بارش رات کو برسی تھی، تقریباً 10 بجے۔ ایسی طوفانی بارش ہوئی کہ میرے شوہر کا فون آ گیا کہ وہ فارم ہاؤس پر اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا اور بری طرح سے پھنس گیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ رات کو واپس نہ آ سکے۔ میں نے سوچا یہ موقع اچھا ہے، میں کسی بہانے سے ڈرائیور کو اپنے کمرے میں بلا لیتی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس کوارٹر میں ڈرائیور ہوتا ہے اس کی چھت پر جگہ جگہ شگاف پڑ چکے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے پانی سارا کمرے میں آ جاتا ہے۔ میں فوراً سے چھتری لے کر باہر آئی۔ چوکیدار بھی اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ میں نے فوراً سے ڈرائیور کے کوارٹر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ شخص سویا نہیں تھا، سو بھی کیسے سکتا تھا؟ اس کا تو پورا کوارٹر پانی سے بھر چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بیزاری سے مجھے دیکھنے لگا۔ پوری چھت پانی سے ٹپک رہی تھی اور وہ چارپائی کھڑے کیے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ کب پانی گرنا بند ہو اور وہ لیٹے۔ میں نے کہا او ہو، تمہارا تو سارا کوارٹر پانی سے بھر گیا ہے، ایسا کرا تم اندر آ کر سو جاؤ۔ وہ کہنے لگا شکریہ بی بی جی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا رات بھر بارش رکے گی اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں کیسے سوؤں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ لاؤنج کے اندر داخل ہوا میں نے اسے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگا میں کیسے آپ کے کمرے میں سو سکتا ہوں؟ میں نے کہا تمہارے مالک فارم ہاؤس گئے ہیں اور رات گھر واپس نہیں آئیں گے، میرا کیا ہے، میں بچوں کے کمرے میں جا کر سو جاؤں گی، تم آرام سے میرے کمرے میں سو جاؤ۔ پہلے تو وہ کتراتا رہا، انکار بھی کرتا رہا، لیکن میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ میرے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر میں بچوں کے کمروں میں بیٹھی رہی کہ اچانک سے میرے شوہر کی کال آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ راستے میں ہے، بس کچھ دیر میں گھر پہنچ جائے گا۔ یہ سن کر تو میرا دل بڑبڑا سا ہو گیا، لیکن پھر میرے دماغ میں ایک اور خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح میرا شوہر مجھے فوراً سے طلاق دے دے گا۔ میں فٹافٹ سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ڈرائیور میرے بیڈ پر سو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ مجھے یوں کمرے میں دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ کہنے لگا آپ کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ مجھے پتہ تھا کہ کچھ ہی دیر میں میرا شوہر یہاں پہنچ جائے گا، اس لیے میں اس کے ساتھ سو گئی۔ وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑوانے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے بازو پھاڑ دیے اور یوں ظاہر کرنے لگی کہ جیسے وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو اور شور مچانے لگی۔
عین اسی وقت میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میں رونے لگی اور روتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا یہ ڈرائیور میرے ساتھ، میرا یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ ڈرائیور ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں سب جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کیا ڈرامہ رچا رہی ہو۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ میں نے اس کمرے میں کیمرہ لگا رکھا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم اس ڈرائیور کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، اور پھر تمہاری ساری باتیں یہ ڈرائیور مجھے بتاتا تھا کہ تم کیسی کیسی اس پر مہربانیاں کرتی ہو۔ جس پیپرز پر میں نے تم سے سائن کروائے تھے وہ پاور آف اٹارنی کے پیپرز تھے۔ جب تم میری وفادار نہیں تو پھر میری کسی چیز پر تمہارا حق بھی نہیں۔ میں روتی دھوتی اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے آج اپنے آپ پر بے حد افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی خود پسندی میں اپنا گھر اجاڑ دیا تھا۔ کاش کہ میں اپنے شوہر سے ہی محبت کرتی، اسے اپنی وفا دیتی تو حالات آج کچھ اور ہوتے۔ شکل صورت سب اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے سچے رشتوں کی سیرت دیکھ کر ساتھ نبھانا چاہیے، نہ کہ شکلوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے گھروں کو اجاڑنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔